بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینے والوں اپنے بچوں کو زندگیوں کو برباد کر رہے ہو. اللہ کی قسم 5 سال کے بعد وہ بچہ وہی کرے گا جو موبائل میں دیکھ رہا ہے. وہ بچہ آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گا. وہ بچیاں جو کپڑا میں ڈانس کرتی ہوئی لڑکیاں نظر آتی ہے اور جو لڑکیاں جس طریقے سے اسٹائل کرتی ہے, آج ہمارے سماج کی لڑکیاں بھی وہی اسٹائل کر رہی ہیں. ہمارے لڑکے بھی وہی کپڑے پہن کر کے ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. اس موبائل میں پڑھ کر کے تو ہمارا معاشرے کو اس لوگوں نے برباد کر, موبائل کی وجہ سے سماج برباد ہو رہا ہے. موبائل رحمت بھی زحمت بھی. موبائل کا فتنہ, یہ پوری تقریر 1.5-2 گھنٹے کی میری یوٹیوب کے اندر پڑی ہوئی ہے, تو پوری تقریر آپ سنیے ضرور. موبائل کا فتنہ, اس موبائل کے فتنے سے اپنے بچوں کو بچائیے. 2-3 سال کا بچہ کو دے دیا, وہ بچہ گا رہا ہے, ناچ رہا ہے, بچہ یہ دیکھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جیسا آپ اس کو دکھا رہے ہیں دماغ میں وہی نقش ہو رہا ہے. کل مولود ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ. نبی نے فرمایا ہر بچہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. اب اس کا باپ اس کو یہودی بنا دے, نصرانی بنا دے, مجوسی بنا دے, ڈانسر بنا دے, اس کو جو چاہے سو بنا دے. اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. لڑکیوں کو موبائل دے دیا, لڑکیوں کو رات کے تاریکی موبائل آن ہے, نیٹ آن کیا, ویڈیو کالنگ کر کے اپنے بوائے فرینڈ کو پوری تصویر دکھاتی ہے. غور کرو میرے بھائیو, ذرا تصور کرو, ذرا غور کیجئے میرے بھائیو. آج حالات کہاں سے کہاں بگڑ چکے ہیں. آج ہمارے زمانے کے اندر ایک موبائل کا بھی فتنہ آیا ہوا ہے اور یہ بڑا ہی ڈینجر فتنہ ہے. اس فتنے سے اپنے بچوں کو روکیے. نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, بچہ گیم میں لگا ہوا ہے. نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, لگا ہوا موبائل میں. آزان ہو رہی ہونے دی, اسے کیا مطلب ہے, لگا ہوا موبائل میں. غور کریے. تو یہ موبائل کا فتنہ بہت بڑا فتنہ, اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے, اپنے بچوں کو بچائیے اور خود بچیے. ایک چوتھا فتنہ ہے عورت کا فتنہ. آ رہا تھا ابھی میں, اتنا میک اپ کر کے آئی ہوئی لڑکیاں ایسا کرتی ہے کہ لگتا دلہن بنی ہوئی. یہ جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا میرے بھائیو؟ یہ لڑکیاں اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ. میری بہنوں, تم دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہو, ورنہ دنیا کے اندر تم بہت بڑا فتنہ ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد عورت سے بڑھ کر کے مردوں کے لیے کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے. یا عورت بہت بڑا فتنہ ہے, لیکن یہی عورت دیندار بن جائے تو المرأۃ الصالحہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن جاتی ہے. یہ لڑکیاں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے, ورنہ یہی لڑکیاں دنیا کی سب سے ڈینجر فتنہ ہے. اس فتنے کے اندر کوئی بھی آدمی مبتلا ہو سکتا ہے اور کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. بہت سے لڑکے کو دیکھتے پڑھنے میں بڑا مست ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, گیا کالج میں کسی لڑکی کی عشق میں پاگل ہو گیا, سب پڑھائی ٹھپ, بن گیا جورو کا غلام. اب پڑھائی ختم, اب اسی کا گیت گانے لگا, ہم تیرے بن رہ نہیں سکتے. یہ حال ہے سماج کا میرے بھائیوں. تو یہ لڑکیوں کا فتنہ بڑا ڈینجر فتنہ ہے, جس فتنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, منع کیا ہے میرے بھائیوں. لیکن پھر بھی یہ فتنہ ہمارے سماج میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اس فتنے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. اور میری بہنوں, ایسے کپڑے نہ پہنو جس کپڑے سے تمہارے جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہو. ایسے کپڑے نہ پہنو. آج کل تو ایسے کپڑے پہن کر کے ہماری لڑکیاں, بہنیں, بیٹیاں, ہمارے گھر کی عزتیں ایسی نکلتی ہے کہ چلتی ہے تو اس کا جسم پتہ چلتا ہے, اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. اور میری بہنوں سنو, محمد رسول اللہ کے نفارف الفاظ کو لے کر کے جاؤ اور
मदरसा जामिया आयशा में पढ़ने वालियों, तुम भी कम से कम तबलीग तो करो, तुम भी अपनी सहेलियों को ये हदीसें तुम भी बता दो। तुम्हारे ऊपर भी ये जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन, कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। कपड़ा पहनने का मतलब ही यही होगा, मकसद ये होगा जिस्म को ढांपना नहीं, जिस्म दिखाना होगा, खूबसूरती जाहिर करने का मकसद होगा। मेकअप शौहर के लिए होना चाहिए, आज दूसरों के लिए मेकअप किया जा रहा है। अब घर के अंदर बनना चाहिए। ये चूड़ियां, ये पासे पहन करके चलने वालियों, क्या कभी आपने सुना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जो लड़कियां इस तरीके से मेकअप करके चलती हैं, खुशबू लगा करके चलती हैं, जो जीनत जाहिर करके चलती हैं, ला यजिदन रिहा वला यदखुलुल जन्ना, ये लड़कियां न जन्नत में जाएंगी न जन्नत की खुशबू इनको मिलेंगी। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए। तो लड़कियों का फितना, औरत का फितना, ये बहुत बड़ा फितना है, इससे अपने आप को बचाइए। मेरी बहनें, आप भी अपने आप को बचाइए इस फितने में। आलिम की तकरीर दलील नहीं होती है। आजकल सोशल मीडिया में जिसका चाहा उसकी तकरीर सुन लिया, मुस्तनद उलमा की तकरीरें सुनिए। जो कुरान और हदीस बोलता हो, कुरान और हदीस से बातें करता हो, चाहे एक छोटा बच्चा बोले फिर भी आमन्ना व सद्दकना, बहुत बड़ा आलिम, शोहरत याफ्ता आलिम हो, लेकिन मेरे भाइयों जब वो कुरान और हदीस न बोले तो कह दो हम तुम्हारी तकरीर से कोई मतलब नहीं रखते। ये तो अहले हदीस की पहचान होनी चाहिए, कुरान और हदीस के ऊपर अमल होना चाहिए। अब बताइए, स्टेज से कुरान हदीस बयान होना चाहिए, और अगर कुरान से सियासी बयान हो, कुरान से दुनियादारी बारे में बात हो, तो फिर स्टेज नहीं रह गया, वो तो फिर वो नेताओं का वो स्टेज बन गया। मेरे भाइयों, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं सुनने वाला बोलिए। और हम तो ये कहते हैं कि जलसे के अंदर उलमा, जो जिन उलमा को आप बुलाइए उन उलमा का उन्वान दे दीजिए, टॉपिक दे दीजिए कि आपको इसी के ऊपर बोलना है। इससे अगर हट करके आपने अगर बात किया तो आप समझ जाइए आपको फिर जिस चीज के लिए आपको लाया गया है फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आप टॉपिक दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक ही नहीं दिया जाता है। टॉपिक दीजिए, उलमा को टॉपिक दीजिए, जैसे तौहीद के ऊपर बोलना है, शिर्क के ऊपर बोलना है, भाईचारा के ऊपर बोलना है, आपको जहेज के ऊपर बोलना है, आपको औरतों के ऊपर बोलना है, आपको मर्दों के ऊपर बोलना है, आपको इन सब चीजों के ऊपर बोलना है, तो आप टॉपिक दे दीजिए। कुरान और हदीस सुनने वाला बोलिए, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल से कुरान और हदीस, क्योंकि कुरान सुनिएगा, हदीस सुनिएगा तो अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा कुरान की आयतें सुनता है, कुरान की आयतें सुनता तो उसका ईमान बढ़ता है, ईमान के अंदर उसकी चेंजिंग आती है, ईमान बढ़ता है। अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह, जब कुरान की आयतों की वो तिलावत करता है मेरे भाइयों तो उसका ईमान बढ़ जाता है, कुरान की आयतें सुनता तो उसका ईमान बढ़ जाता है। तो कुरान और हदीस सुनिए और अपने घर के अंदर एक माहौल बनाइए। घर में जाइए, बैठिए, अपने बहन से एक दुआ सुनाओ, आप एक दुआ सुनिए, आप सुनिए, अपने बीवी से दुआ सुनिए, आप खुद दुआ सुनाइए, अपने घर का एक माहौल बनाइए कुरान और हदीस का। क्या आप हमें दुआ सुनाइए, हम भी आप सुनाते हैं। बच्चों में आप ये कर दीजिए कि जो बच्चा एक दुआ सुनाएगा रोजाना उसको 10 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे। एक माहौल आप बनाइए मेरे भाइयों, तब आपके घर के अंदर इस्लामी माहौल आ सकता है, वरना सिर्फ जलसा सुन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ जलसा सुन लेने से आप समझ जाएंगे बहुत बड़े अल्लामा बन जाए, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता है। हाँ, जलसा सुनने के बाद जरूर तब्दीली आ सकती है, लेकिन घर का माहौल आपको बनाना पड़ेगा। ये बहुत सारे फितने इसके अलावा मैं बोल सकता था, लेकिन अब इन फितनों से बचा कैसे जाए, 2-3 बातें बता करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इन फितनों से बचने के लिए पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि आपको इबादत में मशगूल रहना है। कुछ काम ना हो तो कुरान निकालिए, पढ़िए, पढ़ नहीं सकते तो ईयरफोन लगा के सुनिए।
عبادت آزان ہو نماز پڑھنے کے لیے جائیے. اب آپ عبادت میں مشغول ہوئیے. نبی نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، اگر عبادت کرتا ہے اس دور کے اندر تو گویا کہ میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. عبادت میں مشغول ہوئیے. اگر یہ فتنے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو میرے بھائیو اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ والا بنیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن سنیے اور قرآن سنائیے. یہ اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیے، عبادت والی زندگی اپنے آپ کو بنا لیجئے. آپ اس فتنے سے بچ جائیے گا. نمبر 2، اگر اس فتنے سے بچنا ہے تو دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ دینی پروگرام میں شرکت اگر کر رہے ہیں تو غور سے آپ سنیے اور سننے کے بعد عمل کیجئے. ایسا نہیں سن لیا اس کان سے نکال دیا. ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا تھا، کاش کہ عبداللہ ابن عمر لو کان یصلی فی اللیل، کاش کہ عبداللہ ابن عمر اگر رات کی تاریکی میں نماز ادا کرنے لگے تو میرے بھائیو عبداللہ ابن عمر بہت ہی زیادہ اللہ کے نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. یہ سننا تھا عبداللہ ابن عمر کو کہ فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی. یعنی محمد رسول اللہ سے جو تقریریں، جو خطبہ، جو حدیث سنے، اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اس کے اوپر عمل کیا. اور بہنوں اور نوجوانوں، اتنی تقریریں سننے کے بعد اگر عمل نہ کرو تو بیکار ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میرے بھائیوں عمل کیجئے، عمل کیجئے. صرف سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوگا. نمبر 3، تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر اس فتنے سے بچنا ہے علماء سے جڑیے، علماء کی قدر کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے، دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، بیوی سے ملاقات کیسے کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، حلال و حرام کی، حلال ہے کہ حرام ہے، پوچھئے علماء کی عزت کیجئے میرے بھائیو، تب آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ. الہ العالمین جو دنیا کے جو فتنے ہیں اللہ ان فتنوں سے تو ہمیں محفوظ عطا فرما. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ. الہ العالمین حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بنا دے. ہمیں جب تک تو زندہ رکھ عبادت کرنے والا بنا دے، اور ایسی عبادت